دوسری تفسیر ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل۔ انوار التنزیل و اسرار التأویل، المعروف تفسیر بیضاوی۔ مصنف قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 685 ہجری۔ یہ تفسیر 5 جلدوں میں دار احیاء التراث العربی سے طبع ہے۔ قاضی بیضاوی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم گزرے ہیں۔ ان کی تصانیف میں منہاج الوصول اور تفسیر بیضاوی معروف ہیں۔ بیضا شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں بیضاوی کہا جاتا ہے۔ چونکہ یہ اپنے دور میں قاضی بھی رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں قاضی بیضاوی رحمہ اللہ کہا گیا ہے۔ یہ تفسیر ماخوذ ہے علامہ جار اللہ زمخشری متوفی 538 ہجری کی تفسیر کشاف سے۔ نمبر 2 امام رازی رحمہ اللہ متوفی 606 ہجری کی تفسیر کبیر سے۔ اور نمبر 3 امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ متوفی 502 ہجری کی المفردات فی غریب القرآن سے۔ انہوں نے بلاغت اور قرآن کریم کے اسرار و رموز سے متعلق فوائد تفسیر کشاف سے نقل کیے ہیں۔ آیات کے درمیان ربط، فرق باطلہ کی تردید، منطقی، فلسفی اور نحوی مباحث اور دیگر اہم فوائد و لطائف تفسیر کبیر سے نقل کی۔ مفردات کی تشریح اور غریب الفاظ کی وضاحت انہوں نے امام راغب رحمہ اللہ کی المفردات سے نقل کی۔ تفسیر بیضاوی جب سے لکھی گئی آج تک اہل علم کے درمیان یہ بڑی مقبول ہے، اور اس کا ایک حصہ درس نظامی میں نصاب میں شامل بھی ہے۔ یہ تفسیر نہ بہت طویل ہے اور نہ بہت مختصر ہے، بلکہ متوسط ہے۔ اس میں قرأت شاذہ، قرأت متواترہ اور دیگر ائمہ کی قرأت کا تذکرہ بھی ہے۔ آیت سے مستنبط فوائد و مسائل بھی ہیں۔ فرق باطلہ کی تردید بھی ہے۔ بلاغت کے نکات بھی ہیں۔
فقہا کے مذاہب اور دلائل بھی ہیں۔ انہوں نے نہایت اختصار کے ساتھ تمام چیزوں کو یکجا کر دیا۔ البتہ اس تفسیر میں سورتوں کے فضائل میں جو روایات نقل کی گئی ہیں وہ زیادہ تر موضوع روایات ہیں، چونکہ انہوں نے تفسیر کشاف سے زیادہ تر روایات نقل کی ہیں، اور کشاف میں روایات کے نقل میں استناد کا اہتمام نہیں کیا گیا۔ اسی لیے بیضاوی میں سورتوں کے فضائل میں بہت سی روایات موضوع آ گئی، جیسے سورہ فاتحہ کی فضیلت میں انہوں نے روایت نقل کی کہ اگر کوئی بچہ قبرستان سے گزرتا ہے اور فاتحہ پڑھتا ہے تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس طرح دیگر سورتوں کے فضائل میں بھی روایات غیر مستند آئیں۔ اسی لیے اس تفسیر کا مطالعہ کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ کوئی روایت بغیر تحقیق کے آگے نقل نہ کی جائے۔ اور ممکن ہو تو احادیث کی تخریج کے لیے اس کتاب کو مطالعے میں رکھیں۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1071 ہجری 1031 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الفتح السماوی بتخریج احادیث البیضاوی۔ الفتح السماوی بتخریج احادیث البیضاوی، اس میں انہوں نے بیضاوی کی تمام روایات کی تخریج کی اور روایت کا حکم بھی بیان کیا، اس لیے یہ کتاب ضرور مطالعے میں ہو۔ علامہ عبدالرؤف مناوی ایک بڑے محدث گزرے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے الجامع الصغیر کی شرح فیض القدیر کے نام سے لکھی ہے۔ تفسیر بیضاوی میں بعض جگہ صحیح روایات کو بھی صیغہ مجہول کے ساتھ نقل کیا گیا، جیسے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اب مغضوب سے مراد یہود ہیں، ضالین سے مراد نصارہ، اس کا تذکرہ صحیح اور مرفوع روایات میں موجود ہے، لیکن قاضی صاحب نے اسے صیغہ تمریز کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسی طرح للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، زیادت سے مراد رؤیت باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اسے صیغہ تمریز کے ساتھ نقل کیا، گویا ضعف کی طرف اشارہ کیا، حالانکہ یہ روایات بالکل مستند ہیں۔ یعنی اس تفسیر میں روایات کے معاملے میں اعتدال نہیں ہے، بعض جگہ صحیح روایات کو صیغہ تمریز کے ساتھ نقل کر کے گویا ضعف کی طرف اشارہ کیا، اور بعض جگہ موضوع روایت کو نقل کر کے یہ تاثر دیا ہے کہ یہ روایت ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے اس تفسیر سے استفادہ تو ضرور کیا جائے، ذہنی استعداد اور علم میں عمق کے لحاظ سے یہ تفسیر مفید ہے، البتہ احادیث کی روایت اور حکم میں تحقیق کی جائے۔ اس تفسیر کی افادیت کی وجہ سے کئی ایک اہل علم نے اس پر حواشی لکھے، جن میں معروف مطبوع حواشی
وہ 4 ہیں۔ پہلا حاشیہ ہے حاشیہ محی الدین شیخ زادہ علی تفسیر البیضاوی۔ یہ مشہور ہے حاشیہ شیخ زادہ کے نام سے۔ مصنف ہیں محمد بن مصلح الدین مصطفیٰ حنفی، متوفی 951 ہجری۔ یہ حاشیہ 8 جلدوں میں دارالکتب العلمیہ سے طبع ہے۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ بیضاوی کی عبارات کی تختی کر کے ہر عبارت کی تشریح کرتے ہیں، غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں اور مشکل مباحث کو تسہیل کر کے بیان کرتے ہیں۔ اس حاشیے میں زیادہ طور حل کتاب پر دیا گیا، زیادہ تر توجہ کتاب کے حل پر ہے۔ اس میں احادیث اور آثار کا ذخیرہ کم ہے، البتہ جا بجا فنی مباحث زیادہ ہیں۔ اس وجہ سے فنی استعداد اور صلاحیت کے لیے اور علوم و فنون میں عمق کے لیے اس حاشیے کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 2، حاشیۃ الشہاب علی تفسیر البیضاوی۔ مصنف ہیں علامہ خفاجی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 1069 ہجری۔ یہ حاشیہ 8 جلدوں میں دار صادر سے طبع ہے۔ اس حاشیے کا اصل نام ہے عنایت القاضی و کفایت الرازی اعلیٰ تفسیر البیضاوی۔ علامہ خفاجی وہی ہیں جنہوں نے قاضی ایاز مالکی متوفی 544 ہجری کی کتاب الشفا کی شرح لکھی، اور اس کا نام ہے نسیم الریاض فی شرح الشفا للقاضی ایاز۔ اس حاشیے میں مصنف نے زیادہ تر علمی، فنی اور عقلی مباحث کو ذکر کیا۔ اس میں حل کتاب پر بھی خاص توجہ دی گئی ہے۔ عبارت میں بتلاتے ہیں کہ اس عبارت کا عطف کس پر ہو رہا ہے، مشکل عبارات کی ترکیب کرتے ہیں، جا بجا صرفی نحوی مباحث ذکر کرتے ہیں، فرق باطلہ کی تردید کرتے ہیں، احادیث کی تخریج کرتے ہیں، اور بسا اوقات روایت پر حکم بھی بیان کرتے ہیں۔ علامہ زمخشری کی بھی جا بجا تردید کرتے ہیں اور ان کی معتزل آراء پر مدلل رد کرتے ہیں۔ اس میں انہوں نے بلاغت کے فوائد اور نکات علامہ طیبی کے حوالے سے بھی نقل کیے۔
بیضاوی کے حواشی میں علم و تحقیق کے لحاظ سے اس حاشیے کو تمام حواشی پر فوقیت حاصل ہے، لیکن اب تک اس کا کوئی عمدہ نسخہ طبع نہیں ہوا۔ اس نسخے سے استفادہ مشکل ہے۔ نمبر 3، حاشیۃ القنوی علی تفسیر البیضاوی۔ حافظ اسماعیل قنوی رحمہ اللہ کا یہ حاشیہ 6 جلدوں میں المکتبۃ المحمودیہ سے طبع ہے۔ حال ہی میں یہ حاشیہ 16 جلدوں میں بھی طبع ہو کر آیا۔ علامہ اسماعیل قنوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس حاشیے میں حل کتاب کے ساتھ ساتھ دیگر اہم مباحث اور فوائد کو بھی نقل کیا۔ اس میں تراکیب کا ذکر بھی ہے، قرات کا تذکرہ بھی ہے، جا بجا محذوف عبارات اور الفاظ کا ذکر، فرق باطلہ کی تردید، اہل سنت کا مسلک، فقہا کے مذاہب، مسائل اور استنباطات کا ذکر بھی ملتا ہے۔ البتہ اس میں روایات کا ذخیرہ کم ہے۔ اس نسخے میں کتابت صاف نہیں ہے، اسی لیے استفادہ مشکل ہے۔ نمبر 4، حاشیۃ السیالکوٹی علی تفسیر البیضاوی۔ مولانا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ مشہور عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے نہایت دقیق اور علمی کتابوں پر حواشی لکھے۔ ان کا یہ حاشیہ مکمل نہیں ہے، صرف ابتدائی حصے پر ہے، اور ایک ضخیم جلد میں یہ حاشیہ دارالعلوم کراچی کی لائبریری میں موجود ہے۔ اگر یہ حاشیہ مکمل ہو جاتا تو تفسیر بیضاوی کے حواشی میں زیادہ قبولیت اس کو ملتی، اس لیے کہ علامہ سیالکوٹی رحمہ اللہ علوم و فنون میں بڑی دسترس رکھتے تھے، اور انہوں نے نہایت فنی اور عمیق کتابوں پر حواشی لکھے، اور یہ حاشیہ بھی بڑا علمی، فنی اور تحقیقی ہے۔ کاش کو صاحب علم و قلم اس کو کمپوز کروا کے تعلیق و تحقیق کے ساتھ عمدہ طبعات میں طبع کروائے تو اس کی افادیت زیادہ ہوگی۔ حضرت مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بیضاوی پر ایک مقدمہ لکھا ہے جو مقدمہ بیضاوی کے نام سے مشہور ہے، اور وہ طبع ہے۔
اس مقدمے میں انہوں نے بیضاوی میں جتنی جگہوں کے نام آئے ہیں ان کی تشریح کی ہے، جتنے علماء، قراء، صوفیہ، زہاد، سلاطین، وزراء کا تذکرہ آیا ہے ان کی سوانح لکھی ہے۔ جن شہروں کا تذکرہ آیا ہے، بصرہ، کوفہ، مکہ، مدینہ، ان کی تاریخ بیان کی ہے۔ یعنی بیضاوی میں جس چیز کا بھی تذکرہ آیا ہے، اماکن کا ہو، اشخاص کا ہو، شخصیات کا ہو، تو انہوں نے ان کی مختصر سوانح لکھی ہے۔ اور یہ مقدمہ بڑی ہی افادیت کا حامل ہے۔ اس سے حضرت کی علمیت، وسعت مطالعہ اور تحقیق کا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ تو ان کی تصانیف میں فتح اللہ بخصائص اسم اللہ بھی ہے، جو انہوں نے لفظ اللہ کی تشریح پر 2 جلدوں میں کتاب لکھی ہے۔ اسی طرح النجم الصعد فی مباحث اما بعد، لفظ اما بعد کی تشریح میں یہ کتاب ہے۔ بغیت الصامل کے نام سے انہوں نے حاصل محصول کی شرح لکھی ہے، جو جامی کی مشکل مباحث میں سے ہے۔ فتح العلیم بحل اشکال التشبیہ العظیم کما صلیت علی ابراہیم، اس میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ دی گئی درود شریف میں، تو مشبہ بہ کا مقام تو زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اس سوال کے 190 جوابات اس میں دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں ایک بہت گہرا مقام دیا تھا، اور ان کا علم علم لدنی تھا، علم وہابی تھا، جو ان کی تصانیفات سے نمایاں طور پہ چھلکتا ہے۔ تو انہوں نے بیضاوی کی شرح 50 جلدوں میں لکھی تھی، جس کا تذکرہ ان کے بیٹے مولانا زہیر موسیٰ روحانی بازی نے کیا ہے۔ وہ آثار التکمیل کے نام سے ہیں، لیکن اس شرح کی کوئی جلد اب تک نہیں دیکھی میں نے، کسی لائبریری میں بھی نہیں دیکھی، اور ممکن ہے یہ شرح لکھی ہو لیکن طبع نہ ہو سکی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے حضرت نے ارادہ کیا ہو لیکن تکمیل نہ ہو سکی ہو۔ تو بہرحال یقین سے کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن ان کے لکھنے کا ارادہ تھا کہ میں 50 جلدوں میں بیضاوی کی شرح لکھوں گا۔ البتہ مقدمہ تو طبع ہے، اور شرح کا کوئی حصہ اب تک نہیں دیکھا، شاید ممکن ہے لکھا ہو، شاید ممکن ہے نہ لکھا ہو، کوئی حصہ شرح کا اب تک طبع نہیں ہوا۔ بہرحال یہ بات چل رہی تھی تفسیر بیضاوی میں، تو اردو میں یہ مقدمہ مفید ہے۔ اردو میں تفسیر بیضاوی کے حل کے لیے اچھی شرح ہے التقریر الحاوی، جس میں کتاب کو حل کیا گیا ہے۔ حل کتاب کے لحاظ سے اور علمی اور دقیق مباحث کے لیے یہ شرح مفید ہے۔ بعد میں جتنی شروحات لکھی گئی ہیں عموماً وہ سب اسی سے مستفاد ہیں، ان سب کا ماخذ یہی شرح ہے۔ جیسے عموماً مشکات کی جتنی شروحات لکھی جا رہی ہیں، اردو میں ان کے لیے ماخذ جو بنتا ہے ترجمہ تشریح میں وہ مظاہر حق ہے۔ اسی طرح یہ شرح ماخذ ہے بیضاوی میں۔ اس کی اردو میں ایک اور اچھی شرح ہے فتوحات نعمانیہ، مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور ایک آج کل ہے المن السماوی کے نام سے۔ اسی طرح معارف بیضاوی کے نام سے یہ شروحات بھی موجود ہیں۔ البتہ حل کتاب کے لحاظ سے تقریر بیضاوی جو ہے حضرت مولانا عمران عیسیٰ صاحب دامت برکاتہم بنوری ٹاؤن کے استاد ہیں، ان کی یہ شرح حل کتاب کے لحاظ سے مختصر اور مفید ہے۔
تو یہ میں نے بات عرض کی تفسیر بالروایہ میں جو دوسری تفسیر تھی تفسیر بیضاوی۔